السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، تندرست رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہدایت کی دولت سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، اور پھر آپ کے لیے، آپ سبوں کے لیے، میرے مرزا نشین ماں بہنوں کے لیے بھی ایک سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ کیا کہ اس میں دو چیزیں، ہم اس ویڈیو میں دو چیز بیان کریں گے، دو چیزیں بتائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ایک ماں جب اولاد کو صحیح راستہ بتاتے ہیں تو اولاد مرتدم صحیح راستے پر قائم رہتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سرکار غوث پاک کے والدہ نے سرکار غوث پاک کو ایسی ایک دعا دی کہ جب بھی سرکار غوث پاک کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانیاں آتی، سامنا ہوتی، تو فوراً آپ اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک غوث پاک کو ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر کٹھین امتحان سے بچاتا بھی تھا اور کامیابی بھی عطا فرماتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں سن کے۔ دیکھیں حضرات، میرے سرکار غوث پاک اور سرکار غوث پاک کی والدہ اور والد صاحب کی جتنے بھی بیان کریں اتنی کم ہیں۔ کیوں کہ جس طرح ماں باپ پرہیزگار تھے، اسی طرح ان کے لگتے جگر سرکار غوث پاک بھی نکلے، اور ان کے ماں باپ کی پرہیزگاری کا اثر پورا سرکار غوث پاک کے اوپر گرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو ولی کامل ہے ہی، اور مادر ذات ولی بھی ہیں، جو ماں کے شکم میں جب تک آپ تھے تب بھی اللہ پاک نے آپ کو ولی بنا کر ہی پیدا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی، اور جب آپ اپنے ماں کی مادر شکم میں تھے تو اس وقت جب آپ کی والدہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی ان 18 پاروں کی، تو آپ ان 18 پاروں کو ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی بہت ہی پرہیزگار متقی۔ آپ کے والد صاحب کا جب آپ کی والدہ سے نکاح ہوتا ہے تو آپ کے والد صاحب بلا اجازت سے ایک سیب کھا لیے تھے۔ وہ سیب کا واقعہ آپ سنے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم ان کی والدہ کا مقام بتاتے چلتے ہیں، پرہیزگاری ان کی والدہ کے اندر کیا تھی۔ کاش اگر آج کے دور ہماری والدائیں، ہماری مائیں بھی سرکار غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پر چلے تو ضرور ہمارے ماؤں کی اولادیں بھی ایسے پرہیزگار اور ایماندار والے ہوتے۔ بہرحال، تو سرکار غوث پاک کے والد صاحب جب اس سیب کی قیمت چکانے گئے، کیونکہ آپ نہ ہی کسی کے گھر میں آنگن سے جا کے اٹھائے، نہ ہی کسی کے باغیچے سے جا کے اٹھائے، نہ ہی کسی کے کھیت میں جا کے وہ سیب لیے اور کھائے، ایسا کچھ نہیں کی، بلکہ ندی کے کنارے لگ کے ایک سیب کا باغیچہ تھا، باغ تھا، تو اسی باغ سے جب سیب گر گیا تھا اپنے آپ اور بہہ کے جا رہا تھا، تو اسی طرف سرکار غوث پاک کے والد صاحب جا رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے کئی دنوں سے، تو بھوک کافی تھی،
वक्त हो चुका था रोजा खोलने का। बस रोजा खोलने के लिए दरिया के नदी के किनारे बैठे ही थे और चूल्हे में पानी ले कुल्ली कर रहे थे कि इतने में उसे बहता हुआ आया तो भूख के मारे कुछ देखे नहीं और खा लिए। खाने के बाद में उनकी जमीर ने झिंझोड़ा, उन्हें एहसास दिलाया सरकार गौसे पाक के वालिद साहब की जमीन कि अबू सालिह ये तुमने क्या किया, बिना इजाजत के बिना पूछ के तुमने ये सब खा ली। तो ये चीज जब सरकार गौसे पाक के दिल में आई तो फौरन रात तो कैसे गुजार ली सुबह उठ के, वो लंबा वाकया है लेकिन यहाँ पे बताना ये मकसद है कि परहेजगारी, ईमानदारी, मुत्तकी ये चीज है सिर्फ अपने को ही नहीं बल्कि अपनी औलादों को भी कितना फायदा दिलाया करती है। तो जब माफी मांगने गए थे तो बाग के मालिक सरकारी गौसे पाक के वालिदा के वालिद साहब थे, तो वो भी परहेजगार मुत्तकी, तो उन्होंने कई साल उनको देखभाल की सजा मुतय्यन की। तो सरकारी गौसे पाक ने उसको पूरा भी किया क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ईमान वाले, वो अल्लाह के रजा पर जीते हैं कि अल्लाह हमारी इस गलती से कब हमसे राजी होगा, कब हमें माफ करेगा। तो वो उसी के वजह से, उसी अल्लाह पाक की बारगाह से माफी मिलने की वजह से कई साल तक उस बाग की देखभाल किए। तो जब पूरा हो गया देखभाल करना तो सरकारी गौसे पाक के वालिदा की वालिद साहब ने सरकारी गौसे पाक के वालिद साहब से कहा कि मैं अब भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माफ उसी शर्त पर कर सकता कि जब तुम मेरे एक बात मान लोगे या एक और शर्त है जिसे पूरी कर दोगे, तभी तुम्हारी गलती की माफी होगी। वाह, आज दुनिया के आज के दौर में लोग कई चीजें बिला इजाजत के हड़प डालते हैं, हजम कर डालते हैं। उन्हें इस चीज का जरा सा भी खौफ नहीं होता कि इस चीज के बारे में अगर क़यामत के दिन जिस बंदे की चीज को बिला इजाजत के खा लिए, हजम कर डाले या इस्तेमाल किए, कहीं खुदा न खास्ता कल क़यामत के दिन इस चीज के लिए वो बंदा अगर हमसे पूछ ले, हमें पकड़ ले, तो फिर उस वक्त बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि क़यामत में हदीस पाक में आता है कि क़यामत में बंदा उस वक्त तक नहीं जाएगा, दुनिया में अगर किसी ने उस बंदे ने अगर किसी का दिल दुखाया हो और वो उसे माफ ना किया हो, तो क़यामत के दिन अपना नेकी देकर उससे माफी लेनी पड़ेगी। माफ किया तो तभी जन्नत में जाएगा, नहीं माफ किया तो नहीं जाएगा। बहरहाल वो अलग गुफ्तगू है। तो हमें यहाँ पे जानना ये कि सरकारी गौसे पाक को जो वालिदा ने जो दुआएं दी, उन दुआओं की बरकत आखिर कैसे हुई, कहां से आई, तो सुनिए। तो बाप सरकारी गौसे पाक के नाना जान ने ये शर्त रखी कि फला शर्त तुम अगर कबूल कर लोगे तो हम तुमको माफ करेंगे। सरकारी गौसे पाक ने कहा अल्लाह की रजा पाने के लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वक्त सरकारी गौसे पाक के नाना जान ने ये शर्त की कि मेरी एक लड़की है जो बेदस्तो पा है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव से लंगड़ी है, तो उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब बंदे खुदा क्या ना करते, अल्लाह की रजा के लिए कबूल कर लिए, निकाह हो गया। घर में आए, जब उन्हें कमरे में भेजा गया तो जो हुलिया सरकार गौसे पाक के नाना जान ने बताए थे वो उसे दिखाई नहीं दिया। तो घबरा कर बाहर आ गए कि कहीं मैं गलत कमरे में तो नहीं आ गया। कहा हुजूर शायद हम गलत कमरे में पहुंच गए, आपकी बेटी का कमरा वो नहीं है, कहीं और होगा। सरकार गौसे पाक के नाना जान ने कहा नहीं, ठीक कमरे में पहुंचे। रात गुजरी, सुबह हुई, सरकार गौसे पाक के वालिद साहब ने, अबू सालेह ने अपने ससुर से पूछा, मेरे ससुर जी जो आप हुलिया बताए थे वो तो हमने बिल्कुल नहीं पाए, आखिर राज क्या है, बात क्या है। तो सरकार गौसे पाक के नाना जान ने कहा
کہ اس میں راز یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا تم سے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اس لیے ہے کہ کبھی ان آنکھوں سے انہوں نے گندی چیز نہیں دیکھی۔ میں نے جو تم سے کہا کانوں سے بہری ہے، اس لیے کہا تھا کہ وہ ان کانوں سے نہ ہی کبھی کسی کی چگلی، کسی کی غیبت، نہ ہی کسی کی برائی سنی، نہ ہی کسی کی برائی کی، اور زبان سے گنگ اس لیے کہ زبان سے کبھی غلط بات، غلط جملے استعمال کبھی نہیں کیے۔ ہاتھ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں سے چل کے، انہیں ہاتھوں پاؤں سے چل کے کبھی انہوں نے غلط کام نہیں کیا شریعت کے خلاف، اس لیے میری بیٹی ہاتھ پاؤں سے لنگڑی ہے، اور اس لیے تم کو کہا تھا۔ تو حضرت اس سے پتا چلا کہ پرہیزگاری متقی بہت ہی بڑا الگ مقام رکھا کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی آخرت کی نجات پانے کے لیے، دنیا کی سلامتی کے لیے، اپنی اولاد کو نیک صالح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ کو اپنے یعنی ہر ایک ماں باپ کو پرہیزگاری کا دامن، پرہیزگاری کے راستے کو پکڑنا پڑے گا۔ جب تک نہیں پکڑیں گے وہ پرہیزگار، ان کی اولاد نہ ہی نیک صالح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہماری اولاد اچھے ہوں گے، اور نہ ہی ہم نجات قیامت کے دن نجات کو پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان خدا کے خوف کو پاتا، نبی کی محبت کو پاتا، آخرت کو پاتا، ہر چیز دنیا و آخرت کی ہر خوشی کو پاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پرہیزگاری اگر ایک بار اپنے اندر قائم کر لیے، عادت بنا لیے، تو انشاءاللہ دنیا کی کیا چیز، کیونکہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس دنیا کی مثال اللہ کے رسول مری ہوئی بکری کی طرح ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کئی سفر میں، تو اللہ کے رسول مری ہوئی بکری کو راستے پہ دیکھے، سرکار دیکھے تو صحابہ سے فرمایا، صحابہ کیا اب یہ مری ہوئی بکری کو اس کا مالک کوئی قبول کر سکتا، مالک اس کو قبول کر سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مری ہوئی بکری، وہی مالک اپنی بکری کو گھر پہ رکھے یا اس کے پاس رکھے، کیونکہ بدبو مرنے کے بعد، بکری مرنے کے بعد بدبو دیا کرتی ہے، خوشبو نہیں دیا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، او صحابہ اکرام، او میرے ساتھیوں، ہمراہیوں، ہم تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں، ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، اگر آپ اور ہم دنیا کو پانے کے چکر میں نماز کو نماز نہیں سمجھتے، خدا کی یاد کو یاد نہیں سمجھتے، اور اللہ کے رسول کو رسول نہیں سمجھتے، نہ جانے اور ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کتنے ایسے یعنی چیزیں ہیں جس چیز سے ہم بالکل یعنی غافل ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں۔ یہ دنیا ہمیں دنیا میں ہے چند دن کی خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن آخرت میں ہمارے لیے ایک وبال ہے، وبال۔ تو اس کو جتنا دل سے لگاؤ گے اتنا ہی دنیا آخرت تباہ ہوگی، اس کو جتنا دل سے دور کرو گے اتنا ہی آپ دنیا آخرت میں خوشحال رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی یادوں میں زندگی گزارنی، ایمان کو سلامت رکھنی ہے۔ تو آئیے حضرات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ حضور سرکار غوث پاک کے والدہ نے جو غوث پاک کو جو دعا دی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا یہ ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ دعا میں پیش کر رہا ہوں، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اس کا پڑھنا، اس کا وظیفہ آپ شروع کر دیں، پھر دیکھیے گا کوئی بھی مشکلات، کتنی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، یا کتنا بھی معاملات کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یا کسی اور کے لیے ہو، کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے ان دعاؤں کے جملے میں اس قدر برکت رکھی ہے نا کہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے سن کے چلتے ہیں، کیونکہ حضرات اس دعا کے سلسلے میں اگر میں بیان کروں تو ایک گھنٹہ پر بھی کم پڑ جائے گا، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ بس اتنا جان لیجئے کہ جو مقصد لے کے آپ اس دعا کو پڑھا کریں گے تو ضرور اس میں کامیابی آپ کو ملنی ہے 100%۔ اگر نہ ملے اس دعا کی برکت سے آپ کو کامیابی، اگر آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ کا عقیدہ کمزور ہے، مضبوط ہے، پھر بھی آپ کو اس دعا کے پڑھنے سے یعنی کامیابی نہیں مل رہی ہے، ایمان کی حالت پہ کامل یقینی کے ساتھ اگر آپ نے پڑھے، کامیابی نہ ملی، تو ہمارا دامن کل قیامت کے دن پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اتنا ہم کو اس دعا پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیونکہ ہم ہی نہیں کیا، بہت سارے بزرگان دین یا ہر ایک شخص اس دعا کو آزمائے، سبوں کو اللہ پاک نے اس دعا کے بدلے صدقے رفع سے کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ بہت ہی مجرب دعا ہے، بہت ہی مجرب۔ تو آئیے سن کے چلتے ہیں۔ وہ دعا ہے،
اللہ کافی وقصدت القافی وجدت القافی لکل کافی وکفان کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ دعا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے اسکرین پہ، اس ویڈیو کی اسکرین پہ لگانے کی، تو آپ اس پہ سے دیکھ کے اپنے بک میں اتار کے پڑھ یاد کر لیں، اور اس کو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عصر اور مغرب یہ قبولیت کا وقت ہے، ایک وقت یہ بھی ہے، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر یہ وقت پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، تو اٹھنے کے بعد سنت پڑھ لیں، سنت پڑھنے کے بعد اس دعا کو 101 بار پڑھ لیں۔ اگر جلدی کامیابی چاہتے ہیں تو 501 بار پڑھ لیں، اور پھر فرض نماز ادا کر کے اس دعا کے پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا کرنے کے بعد فرض نماز ادا کر لیں، پھر انشاءاللہ کچھ ہی دن گزریں گے، غیب سے آپ کے کام بنتے جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے کام بند ہوں، مشکلات دور ہوں، قرض کی مصیبت سے آزاد ہونے ہوں، بیماری ہو تو بیمار سے شفا ملے، صحت ہے لیکن جسم میں تندرست نہیں، طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کو پڑھا کریں۔ اگر صحت بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی پڑھا کریں، پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی سکتے ہیں، اس سے بھی اللہ پاک صحت میں آپ کی تندرستی عطا فرمائے گا، کیونکہ صحت کی دولت کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض گھروں میں کہ کچھ بچے یا بڑے آدمی ایسے ہوتے ہیں دنیا بھر کے کھاتے ہیں لیکن صحت بنتی نہیں ہے، اور کچھ لوگ صرف تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن صحت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، غذائیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اس دعا کے فیض و برکات سے مالا مال ہو تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہ کی ذات اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط رہا، یقین آپ کا عقیدہ درست رہا، تو اللہ پاک ضرور اس دعا کی برکت سے پریشانی تو دور کرے گا ہی، پھر گھر میں اس قدر خوشحالی آ گئی نا، آپ خود ہی اس کا احساس کریں گے، اور ہم کو انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے، اور ہمارے لیے ضرور ہمارے حق میں بھلائی کی دعا ضرور نکلے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ شروع کریں، پھر اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ کھانا بنا کے سامنے رکھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ کھانے سے ہی پیٹ بھرتا ہے۔ تو جب تک آپ اس ویڈیو کو کریں گے نہیں، آپ اس کا فائدہ پائیں گے نہیں۔ تو ویڈیو اس وظائف کو پڑھیں، پھر اس کا فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔